اب دیکھیں کہ اندازہ اس تھوڑے سے عرصے کا اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی طرف گئے، وہ بستر سے جو بستر چھوڑ کر گئے وہ بستر بھی گرم ہے، اور جو دروازہ کھول کے گئے وہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور جو پانی تھا وہ پانی بھی چل رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام زمین سے چلے، آپ نے کہاں کہاں تک سیر فرمائی۔ آپ سورہ نجم کی اگر آپ اس پوری سورت کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کہاں سے چلے اور کہاں تک جا پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس معراج کے معجزے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کہاں تک لے گیا۔ اب دیکھیں، ایک بات کی آپ یہ بھی تسلی کریں کہ جو سیر ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو تھوڑے سے عرصے میں سیر کروائی، اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے عرصے میں سیر کروائی۔ اب ایک ہوتا ہے سیر کرنا، بندہ خود سیر کے لیے جاتا ہے، صبح ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دماغ فریش ہوگا، ہم طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کے لیے سیر کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ ہماری سیر ہے۔ تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضور نے تو سیر کہاں سے لامکاتک کی، اب ایسا کیوں ہوا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اصل میں میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، حضور کو کہا جاتا ہے کہ حضور جان کائنات ہے، کائنات کی جان ہے۔ اب دیکھو اس کائنات میں حضور تشریف لائے، کائنات میں جان آئی، کائنات چلنے لگی، کائنات کا جو نظام ہے وہ چلنے لگا۔ جیسے ہی حضور زمین سے آسمان پر گئے، سب کچھ وہیں پہ رک گیا۔ اب زمین میں جان ختم ہوگی تو پھر زمین میں کیسے کوئی چیز چلتی؟ جب زمین میں کی کائنات کی وہ جان ہی ختم ہوگی، جانے کائنات ہی نہ تھے تو پھر زمین کیسے چلتی؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام پھر یہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، تو کیسے پہنچے، یہ آپ اگر اس بات کا مطالعہ کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ہماری یہ محفل اسی سلسلے میں آج منعقد ہے، تو اس محفل کا باقاعدہ سے اب آغاز کرتے ہیں۔ تو محفل کا آغاز جو ہے باقاعدہ اب تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پاس عظیم قاری قرآن موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے درس میں اس وقت وہ تدریس کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ میری مراد فخر القرہ، زینت القرہ حضرت علامہ قاری اللہ رتا صدیقی صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور خوبصورت کلام پاک، کلام الہی کی خوبصورت کلام سے خوبصورت محفل کا آغاز فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل آپ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب قاری اللہ رتا صدیقی صاحب آئیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कारी अल्लाह दी तसाब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके के खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान हमारे दिलों को सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर किया। तो इस तिलावत के दौरान जनाब हाफिजुल कारी अजमल सुखेरा साहब आप तशरीफ़ लाए। हम उनको मस्जिद पे वहाँ आने पर महफ़िल में आने पर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कारी अल्लाह दिता साहब मस्जिद बेरी वाले इमाम वो तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया, आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो जितने भी आप तशरीफ़ लाए हैं वो सब बेहतर हैं मुझसे, बाअमल हैं मुझसे। अल्लाह ताला उनके सदक़े में इस महफ़िल हमारी को कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, ये जो रजब का महीना है इसमें अल्लाह ताला ने एक और ख़ास बात अता फरमाई है। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये रजब का वो महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो हुर्मत वाला महीना करार दिया है। जैसे दूसरे महीने हैं ऐसे ये भी एक हुर्मत वाला महीना है। और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसी महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो पार हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उनके साथी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती में सवार हुए इसी दिन, इस महीने में, रजब के महीने में, और उनके साथी भी थे कुछ चंद। तो ये तारीख़ लिखती है कि ये तकरीबन जो है 6 माह तक कश्ती जो है पानी में चलती रही। और उनके साथ कुछ और भी उनके जो थे लोग, तो उन्होंने उस कश्ती में जो सवार थे उन्होंने उस कश्ती में रोज़ा रखा। अल्लाह ताला ने उनकी इस इबादत को कबूल किया। उसके बाद वो कश्ती जो है अपने किनारे पे आ गई। वहाँ पे जोधी पहाड़ एक आता है, वहाँ पर आकर रुक गई वो कश्ती। तो इस मुनासबत से भी ये इस रजब को ये निस्बत हासिल है। तो सबसे बड़ी जो निस्बत है वो तो सरकार की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम मौजज़ा इस महीने में अता हुआ। तो सामीन मोहतरम, तो तिलावत कलाम पाक के बाद अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम है। जो कुरान पाक के अल्फाज हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हुस्न जमाल है। और जो कुरान पढ़ता है वो कारी कुरान होता है। कारी अल्लाह दिता साहब ने पढ़ा कुरान, ये कारी कुरान है। तो एक ये कारी कुरान है। इस कुरान की जो इन्होंने कुरान पढ़ा, इस कुरान की सतरें काली हैं। अगर उस कुरान को देखा जाए तो उस कुरान की जुल्फ़ें काली हैं। इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बन जाता है और जो उस कुरान को पढ़ता है वो सहाबी बन जाता है। तो इस वास्ते ये बड़ी निस्बत है, इस कुरान को हासिल है। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए मैं सिलसिला शुरू करूँगा, क्योंकि
خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی پیارے ثناء خوان ہیں جناب زین العابدین صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثناء خوان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس یقین اور عقیدے سے درود پاک پڑھیں کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا مدینے میں بیٹھ کے سنتے ہیں، مل کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حسرتی دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرتی دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ مل کے محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دوا دینا، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا۔ یقیناً ہم مل کے پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا۔ اور محنت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا محنت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا۔ لجپال نبی میرے،
دی دوا دینا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا یا رسول اللہ سونیا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا اور آقا آپ دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے آقا آپ دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے وے لج پالا لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. ماشاءاللہ زین العابدین صاحب آپ نے خوبصورت حاضری لگوائی. سامعین محترم، رجب کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مکاشفۃ القلوب میں آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا وہ مہینہ ہے، رجب کے معنی ہے جو آپ بیان فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ رجب کے معنی ہے جنت کی ایک نہر. یہ جنت کی ایک نہر ہے اور یہ وہ نہر ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اور یہ اس کو نصیب ہوگی جو رجب کے مہینے کے روزے رکھے گا. تو سامعین محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب ڈاکٹر ریاض صاحب تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو سامعین محترم، اب میں آگے نعت کے لیے جناب ہمارے بہت ہی محترم بھائی، خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو خوش ہوں گے. میری مراد جناب مزمل حسین سجل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کا استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے سرکار کی محفل کو سجایا۔ تمام انتظامیہ کا میں مشکور ہوں، اور بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ ایک شعر، اس کے بعد نعتیہ کلام۔ تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار۔ 70 ماوانا لود کے، 70 ماوانا لود کے کرنا ہے تو پیار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار۔ اللہ 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 اللہ، تیرے در تے آن کھلوتا چاکے پنڈ گناواں دی، تیرے در تے آن کھلوتا چاکے پنڈ گناواں دی، کر دے معاف نبی دا صدقہ دور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی، کر دے معاف نبی دا صدقہ دور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی۔ تو ستار تو غفار، تو ستار تو غفار، میں آئے بنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا کلام۔ درود تاج
ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं जिसे तूने चाहा मैं उस पे फिदा हूँ, मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ। तुझे वास्ता सैयदे करबला का, तुझे वास्ता सैयदे करबला का। मेरी बिगड़ी अब तो बना मेरे मौला, हमें भी मदीने बुला मेरे मौला। करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्दे इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसी सरकार वैसे सवाली। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फिजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली। मेरी उम्र रावा अब ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है। उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। माशाअल्लाह जी, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत हाज़री लगवा रहे थे। तो अब मैं नात के लिए मैं दावत देता हूँ। जनाब हाकम अली साहब बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है।
تو وہ آئیں گے اور نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبت دے نال سارے بھائی درود شریف پڑھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بہ کمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمال حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بھئی، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بے کمال کی بلغ العلا. میں برا سے لاکھ برا سے گیت، مگر ان سے ہے میرا واسطہ کہ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بے کمال ہی بلغ. محبت نہ لاگ چھڑو سبحان اللہ. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا راضی نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین
راضی نانا ہوندا زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے دیندا پنجاں دا میرے اُتے راضی گھرانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا راضی نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا گلی ویندا طیبہ دی گلی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا راضی نانا ہوندا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لجپال سایاں غمٹال سایاں چھڈ کے زمانہ میں تیرے نال لائیاں لجپال سایاں غمٹال سایاں چھڈ کے زمانہ میں تیرے نال لائیاں لجپال سایاں تیری مہربانی لگیاں نبھاویں تیری مہربانی لگیاں نبھاویں چاراں دے صدقہ سانو خیر پاویں تیری مہربانی لگیاں نبھاویں چاراں دے صدقہ او سانو خیر پاویں ہاڑے میں پاواں تے دیواں دعائیاں چھڈ کے زمانہ میں تیرے نال لائیاں لجپال سایاں غمٹال سایاں چھڈ کے زمانہ میں تیرے نال لائیاں
لجپال سایاں جی ہماری مسجد کی یہ رونق ہے، تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ۔ آجو جی تھوڑی نعت تو بغیر انہاں نے نہیں رہنا، آجو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھروں میں اپنا کاسہ جان، نہ جانے ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور
حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو منظر کیا تھا؟ چاند تارے ہی دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامی سورہ الضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، اب ہمارے درمیان ایسے بے مثال خطیب موجود ہیں، تو آپ ان کو سماعت فرمائیں گے، جو کہ علم میں بھی بے مثال ہیں اور پڑھنے میں بھی بے مثال ہیں اور آواز میں بھی بے مثال ہیں۔ آپ کچھ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے کہ آپ کی بہت ساری خدمات یہ ہمارے جماعت اہل سنت کے لیے ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اور آپ کے بہت سارے مناظرے بھی موجود ہیں، بہت ہی علمی شخصیت ہیں۔ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، آپ کے ایمان تازہ ہوگا، روح تازہ ہوگی۔ تو میری مراد مناظر اسلام خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی روحانی اور وجدانی خطاب سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کا استقبال کیجیے گا ان کی شان کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اہل سنت، ترجمان اہل سنت